سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکروپلس کے متعلق کہ ایکروپلس جو ہے وہ ایتھنز میں واقع ہے، یونان میں واقع ہے، اور اس کی جو ایکروپلس کی انٹرنس ہے اس کو پروپیلیا کہتے ہیں۔ اس پروپیلیا کو سامنے رکھتے ہوئے برینڈنبرگ گیٹ جو ہے نا اسی طرز پر یہ گیٹ بنایا گیا تھا، اور اس گیٹ کے بنانے کا یہ گیٹ بنایا تھا تقریباً 1870 کے قریب یہ شروع کروایا گیا، اور اس کے بعد یہ تقریباً 7-8 سال کی مدت میں یہ مکمل ہوا۔ اس گیٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے امن کا پیغام دیتا ہے۔ یہ گیٹ بھائی چارے کا، دوستی کا یا راستوں کا پیغام دیتا ہے، لیکن یہ اس گیٹ کی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی مختلف اور بہت ہی تذبذب والی۔ تو اس کے تقریباً 12 کالم ہے اور یہ 26 میٹر اونچا ہے۔ اس 26 میٹر اونچے گیٹ کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی ہے، ایک شاہکار بنا ہوا ہے جس کو تقریباً 4 گھوڑے ایک گاڑی کو، ایک رتھ کو کھینچ رہے ہیں۔ اس رتھ میں ایک گاڈس بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام گاڈس وکٹوریا ہے، اور وہ وکٹوریا گاڈس امن کی، وکٹری کی علامت ہے، یہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ گیٹ یہاں پر جب بن گیا، مکمل ہوا، تو اس کے بعد آپ اس وقت بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ نپولین بوناپارٹ کا زمانہ تھا فرانس میں، اور وہ اس وقت تقریباً قریب اسی وقت کے وہ حکمران بن چکا تھا، اور اس نے جرمنی پر اٹیک کر دیا تھا، اور جرمنی پر اٹیک کرنے کے بعد وہ یہاں سے یہ جو نشان ہے، یہ جو علامت ہے، اس علامت کو اتار کے لے گیا تھا۔ یہ وکٹوریا گاڈس اور اس کے جو 4 گھوڑے اور وہ رتھ، وہ اس پورے نشان کو اتار کے لے گئے تھے، اور جب نپولین بوناپارٹ کو شکست ہوئی تو یہ واپس آ گیا، اور اس گیٹ کو شدید نقصان پہنچا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، لیکن اس کو مرمت کیا گیا، اور پھر یہ گیٹ آپ جانتے ہیں کہ مشرقی جرمنی، ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی میں تبدیل ہو گیا تھا، اور ایسٹ جرمن جو تھے وہ رشیا کے پاس تھا، تو یہ بھی اس عرصے میں رشیا کے پاس رہا۔ اور پھر جب فال آف برلن وال کے بعد یہ گیٹ دوبارہ جو ہے یہاں پر جرمنز کے اس حصے میں دوبارہ آ۔ اس گیٹ کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے برلن کیتھیڈرل کی۔ برلن کیتھیڈرل ایک بہت ہی شاندار عمارت ہے، برلن کی عمارتوں میں شامل ہے۔ برلن میں آپ جانتے ہیں کہ بہت امپارٹنٹ جگہیں ہیں، برلن وال یہاں سے بہت زیادہ یہاں کی امپارٹنٹ ہے، اس کو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، جو کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بنا چکا ہوں۔ اسی طرح ہی میں چیک پوائنٹ چارلی کے متعلق بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن یہ جو تھے برینڈنبرگ گیٹ کے متعلق تھوڑا سا میں نے بتایا، لیکن یہ ڈیٹیل مجھے بعد میں ملی، تو اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر کیا۔ اب ہم جا رہے تھے اس کے متعلق جو کیتھیڈرل ہے، تو کیتھیڈرل یہ شاندار اس لحاظ سے ہے کہ اس میں بہت خوبصورتی سے اس کو بنایا گیا ہوا ہے، بہت امپریسو اس کی عمارت ہے، اور یہ ورلڈ اوور یہ فیمس ہے۔ آپ اس کا نظارہ پورے برلن کا نظارہ کر سکتے ہیں اس کے ڈوم کے اوپر جا کے۔ البتہ اس ڈوم کی ٹکٹ جو ہے وہ تقریباً 10 یورو کے قریب ہوتی ہے، وہ اگر آپ دیں تو آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پورا برلن دیکھنا ہے تو ڈوم پر جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر قریب ہی جو ٹاور ہے، ٹی وی ٹاور ہے، وہ موجود ہے۔ یہاں پر رات ہاؤس موجود ہے۔ رات ہاؤس جو ہے وہ اس طرح کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر میئر بیٹھتا ہے، یا جہاں پر کہ اس شہر کی جو مشینری ہے وہ کام کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جگہیں بہت زیادہ خوبصورت اور دیکھنے والی ہیں، خاص طور پر برلن وال کے ارد گرد۔ یہ جو ہے جو میں دکھا رہا ہوں، یہ ہمبولٹ ہے۔ یہ 2 بھائی تھے،
ان کے ولیم ون اور ولیم ٹو، ان دونوں برادرز کا محل تھا یہاں پر، اور یہ بعد میں گر گیا تو اس کی جگہ یہ عمارت کی گئی، لیکن یہ جو نشان تھے ان کے وہ ابھی تک موجود ہیں۔ تو برلن کیتھیڈرل کے علاوہ یہ برلن کیتھیڈرل کے بالکل سامنے یہ جگہ موجود ہے، اور یہاں پر برلن کیتھیڈرل پورا ایک تھیٹر سا ہے۔ یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ ان کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ برلن خاص طور پر اس لحاظ سے بھی بہت مشہور ہے کہ برلن کا ایریا یا برلن کا علاقہ یہ رشیا میں کو دے دیا گیا تھا، اور جرمنی کو یہ بہت بعد میں ملا ہے۔ تو یہ مشرقی جرمنی کہلاتا ہے، اور مشرقی جرمنی میں ہی کیمنٹس اور اس طرح کے علاقے واقعات ہیں۔ لیکن